سال جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد مہاجرین کی یعنی امیگرینٹس کی یہاں پر آتی ہے, ریفیوجیز یہاں پر آتے ہیں, یہ ملک لوگوں کو پناہ دیتا ہے. تو انتخاب صاحب کینیڈا میں بہت زیادہ انفلکس ہے امیگرینٹس کا, بہت لوگ آتے ہیں. اس لیے کہ جو یو این کا ایک چارٹرڈ ہے اس کے مطابق جس ملک میں امیگرینٹس ریفیوجی کی شکل میں بھی آتے ہیں نا, تو ان کے وہ اسے پروٹیکٹ کرنا یو این چارٹر کے انڈر ہے. اور کینیڈا دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو کہ ریگارڈلیس آف ریس, کلر اور ڈسکرمنیشن کے ہر بندے کو, ہر ہیومن بینگ کو یہاں پہ وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ. اور کینیڈا ایک بہت خوبصورت ملک ہے, ایک ترقی یافتہ ملک ہے, اور یہاں پر بہت اچھے حالات ہیں. اسی وجہ سے جو ہے لوگ یہاں موو ہونا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں. تو جو نیو امیگرینٹس ہیں یعنی جو نئے آنے والے ہیں, وہ جب اپنا ملک چھوڑ کر ایک پورا ایک ماحول وہ چھوڑ کر آتے ہیں, ایک نئی دنیا میں آ کے بستے ہیں, تو یہاں کا جو کلچر ہے, یہاں کا جو سسٹم ہے, یہاں کی جو زبان ہے, یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ بہت مختلف ہے دیگر ممالک سے. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو جو لوگ پاکستان سے امیگریشن ہونے کے بعد یہاں کینیڈا آتے ہیں تو ان کے لیے بالکل ایک نئی دنیا ہے. اس نئی دنیا میں ایڈجسٹ ہونا, یہاں کے سسٹم کو سمجھنا, یہاں پر جاب حاصل کرنا, یہاں پر اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانا یا اپنی ایجوکیشن کو آگے فردر بڑھانا اور اس سسٹم کا حصہ بننا, یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کئی سال لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سسٹم میں خرابی ہے یا آنے والے امیگرینٹس میں خرابی ہے, لیکن یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک پروسیجر ہے اور اس میں وقت لگتا ہے سمجھنے کے لیے. کیوں انتخاب سے؟ جی بالکل, لوگوں کو ایک پروسیس ہے, اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, اور پراپر جگہوں پہ ڈائریکٹ کرتی ہیں. یہاں پہ کچھ ایجنسیز بھی ہیں, کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ فنڈنگ دیتی ہے انہیں, تاکہ نئے آنے والوں کے لیے انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, ڈرائیونگ لائسنس کہاں پہ بننا ہے, میڈیکل کارڈ کیسے بننا ہے, وہ کس طرح سے بنانا ہے, جو گائیڈنس کی بات ہے وہ تو آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک بک ملتی ہے, ایک فرینچ میں ہوتی ہے, ایک انگلش میں ہوتی ہے, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنی زندگی یہاں گزارنی چاہیے, ہاؤسنگ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, اسکولنگ کا کیسے ہوگا. لیکن دیکھیں کتاب ایک الگ چیز ہے اور پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یہاں پر سیٹلمنٹ ایجنسیز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو نئے آنے والوں کی مدد کرتی ہیں. جب میں کینیڈا آئی تو میں آپ سے وہ سارے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کن تجربات سے گزری, مجھے کن مراحل سے گزرنا پڑا. اور انتخاب صاحب جی نے ایک بہت طویل عرصہ یہاں پر ہو گیا ہے کینیڈا میں, ایک عمر انہوں نے یہاں پر گزاری ہے. تو آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ظاہر کہ آج آپ ماشاء اللہ اتنے ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور اتنا آپ نے یہاں پر گرو کیا ہے, آپ کے بچے یہاں پر ہوئے, آپ نے یہاں پر ایک خوبصورت سا مکان بنایا ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ ویل سیٹلڈ ہیں. تو لیکن جب آپ آئے ہوں گے تو صورتحال اس طرح سے نہیں ہوگی, تو کیا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ہمیں کیونکہ یہاں پہ نئی لائف سیٹ کرنی تھی اپنے لیے, اور یہاں سب سے اچھی جو بات میں نے کینیڈا میں نوٹ کی ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کسی آفس میں چلے جائیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو شروع سے بیسک چیزوں سے لے کے آخر تک آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے آپ خود کر لیں بزنس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فری انٹرپرائز ہے. یہاں پہ جاب کرنی ہے, جاب کے لیے ہاں پہلے جب میں آیا تھا تو اس وقت یہاں پہ ڈگریز جو ہیں وہ ان کی ایویلیویشن بہت مشکل سے ہوتی تھی. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین نے بہت ہیلپ کی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ جو ڈگریز ہیں جو ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ایویلیویٹ ہو جاتی ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے اپنی فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور کینیڈین ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے یہاں پہ, ایک مشکل ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کینیڈین ایکسپیرینس نہیں ہے. تو 12 لوگ اپنی فیلڈ میں جاب ڈھونڈتے ہیں, اور آئی ایم دا لکی ون کہ میں نے اپنا پورا کریئر جو ہے نا وہ ایک ہی فیلڈ میں کیا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اپنی فیلڈ کی جاب, مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں ڈاکٹر ہیں, جیسے میں ڈاکٹر ہوں یا میں ایکٹر ہوں اور ہوسٹ ہوں, تو ضروری نہیں کہ میں کینیڈا آؤں تو مجھے اسی ہی نیچر کا جاب ملے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ آپ جب کینیڈا آتے ہیں تو یہاں پہ جاب کرنے کے لیے, جیسے کہ انتخاب صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو یہاں کے لوکل کینیڈین ایکسپیرینس مانگتے ہیں, تو اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اکثر وہ جابس تلاش کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو آپ نے پاکستان میں نہیں کیا ہوتا, یا جو آپ کی فیلڈ سے, آپ کے انٹرسٹ سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے. لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم جو ہے پھر آپ 1-2 جابس کرنے کے بعد آپ کا
ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. جی مگر یہ بھی بہت بات کی بات ہے, مطلب جیسے شروع میں جب آپ آتے ہیں تو میں آپ کو اپنا بھی بتاتی ہوں اور ویسے ایک عام آدمی کو بھی بتاتی ہوں, جب نیو امیگرینٹ آتے ہیں اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بس کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا. اور اب تو کمپس آ گیا ہے جو آپ ٹرین میں, جو اسکائی ٹرین چلتی ہے اس میں یوز کرتے ہیں, اور پبلک ٹرانسپورٹ آن لائن بائی کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں نا. لیکن پہلے جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا, پہلے کمپس نہیں تھا, تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک ٹکٹ جو ہے وہ 90 منٹس کے لیے ویلڈ ہے, یا یہی آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ بس پہ بھی چلے گا, کتنے زون چلیں گے. ہاں, تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کیا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ انکم ٹیکس کیسے فائل کرنا ہے. سپورٹ بہت دیتی ہے گورنمنٹ بھی دیتی ہے, آپ کو لوگ بھی بتاتے ہیں, مگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کم سے کم 2-3 سال لگ جاتے ہیں آپ کو یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے کہ کیا ہے. ہاں, آپ نے بہت اچھی بات کی, 2-3 سال کی. تو ہوا یہ کہ جب میں آیا تو میرا بھی باقی لوگوں کی طرح تھا کہ میں 6 مہینے رہوں گا, 2 سال رہوں گا, پھر چلا جاؤں گا. اپنی جاب کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا کویت ایئرویز میں. تو جب میں یہاں پہ آ گیا تو جیسے ہی 3 سال مکمل ہوئے تو ہر چیز اسموتھ لائن ہونا شروع ہو گئی. ایسی یہ اتفاق ہے. اور آپ سے ہم مزید بات کریں گے امیگرینٹس کے حوالے سے, کینیڈا کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے, لیکن لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. خوش ذائقہ مٹھائیاں کھانی ہو یا نمکو کھانا ہو, چاٹ سموسے یا گول گپے کھانے کا دل چاہ رہا ہو, یا حلوہ پوری کا موڈ ہو, تو آئیے پاک پنجاب سویٹس اور عمدہ مٹھائیوں کا لطف اٹھائیے. مٹھائیاں, نمکو, چنا پوری, کیٹرنگ اور بہت وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان. ہم موجود ہیں یہاں پر برنچ گپ شپ میں, اور یہاں پر لوگ جمع ہیں, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں. دراصل یہ ایک موقع ہے مل بیٹھنے کا, ایک دوسرے سے بات کرنے کا, ایک دوسرے کو جاننے کا, اور ہماری کمیونٹی میں بہت ضرورت ہے ایسے ایونٹس کی, ایسے پروگرامس کی جن کے ذریعے سے ہم لوگوں سے مل سکیں, اور خاص طور پہ جو لوگ نئے کینیڈا موو ہوئے ہیں وہ بھی لوگوں کو جان سکیں. کمال صاحب جو آج کس تقریب کے آرگنائزر ہیں یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. جی جناب, یہ بتائیں کہ کیا آپ کا ذہن میں یہ خیال آیا ہے اس طرح کا پروگرام کرنے کا؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہماری کمیونٹی ایک ساتھ ہو جائے, اکٹھا ہو جائے, اور اکٹھا ہونے کے بعد اگر کبھی کبھی یہ ملتے ہیں, لیکن ملتے ہیں کافی عرصے کے بعد, تو ایک دوسرے کو شکل تو یاد رہتی ہے لیکن نام یاد نہیں رہتا. تو ہم نے کہا اب شکل بھی یاد رہے اور نام بھی یاد رہے, تو ہر مہینے یہ پروگرام کیا جائے تاکہ ہر مہینے ملتے رہیں گے, ایک گروپ بنے گا, آہستہ آہستہ چلیں گے. اس کا ہم نے رکھا ہے ALKMC. آئیے, لائیے, کھائیے, مسکرائیے اور چلے جائیے. آئیے, لائیے, کھائیے, مسکرائیے, چلے جائیے. یہ بہت ہی سمپل وہ ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں. السلام علیکم. ہاں جی, تو بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ شکریہ کہ انہوں نے انتظام کیا ہے, ہم لوگ مل سکتے ہیں. ہم تو ابھی 3 سال میں کیلگری سے آئے ہیں, اوکے, زیادہ ابھی فرینڈس بھی نہیں بنے ہیں. تو آج کی پوٹ لک میں آپ کیا لائی ہیں؟ بہت سمپل چیز, نان. اگر سب سے ضروری چیز ہوتی ہے, ضروری چیز ہے نان. کے حصے میں وہی ہے. مسعودہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک ہو آپ کو. آپ کے مبارک, سب کے مبارک ہو عید. اور یہ بتائیں کہ آپ کو افغانی ڈشز بنا کے لائی ہیں. آپ کے میاں بھی بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں, ان کے ہاتھ کا ہم نے میں بیک کرتا ہوں, پکاتا نہیں ہوں. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بھائی ہم نے ان کے ہاتھ کا ٹرکی کھایا تھا کرسمس پہ, اور اٹ واز گریٹ, لولی, بہت مزیدار تھا. تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے مل کے. آپ کو عید مبارک ہو. Community, we like to Eid Mubarak to everyone.
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक हो आपको, खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ, मैं वही हूँ। मशहूर आपका पाकिस्तानी प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ, मॉर्निंग शो में। अच्छा ये बताएं आप कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। और आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं जनाब? आपको तो लोगों से बातें करनी चाहिए, हमने आपको पकड़ लिया। मोबाइल देखना बना है। मैं देख रहा था अपने नवासे को, जो बेटी नजर आए तो मैं उससे कुछ करूं कि बात हो जाए कुछ। अच्छा 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 अच्छा। तो आज जो है वो आपके हिस्से में कौन सी डिश आई है? बेगम ने कुछ बनाया है, हाँ। कुछ पतीला तो लाए थे हम लोग। अच्छा जी, क्या बनाया है? मैंने जर्दा बनाया, मीठे चावल। वाह वाह वाह, जर्दा मीठी जो है। ईद है तो मीठा होना चाहिए। हाँ, मीठी ईद पे जो है वो मीठा तो होता है, लेकिन साथ ही जो नमकीन है वो भी होता हाँ, है। वो भी होता है। और सबका जी हाँ, है जी, मेरे घर में फेवरेट डिश बच्चों की यही है, जर्दा। जर्दा। या अच्छा, एक मुतंजन भी होता है जो बिरयानी और जर्दे का मिक्स होता मिक्स है। होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मतलब कलरफुल होता है, डिफरेंट कलर होते हैं। और जर्दा जो है उसकी डेकोरेशन भी बड़ी कमाल होती है। उसमें जो है वो जो होता है अशरफी भी होती है, उसके अंदर मेवा भी होता है, और छोटे छोटे गुलाब जामुन और भी होते हैं। वो भी रखते हैं ना। जी जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक हो आपको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगी आज की इस ब्रंच गपशप के हवाले से? बहुत अच्छा लग रहा है। सब एक दूसरे से मिल के पाकिस्तान जैसा लग रहा है। हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान में ईद का माहौल होता है कि सब एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर कमाल साहब ने क्रिएट किया है। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आइए, आप सबको भी मुबारक। आइए आइए, कैसा लग रहा है आपको? अपनी कम्युनिटी में तो और कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब मिलके कहेंगे वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। हैप्पी कनाडा डे। एवरीबॉडी। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज कमाल रशीद साहब के साथ हैं। कमाल रशीद साहब ने यहाँ पे एक ब्रंच गपशप के नाम से एक गेट टुगेदर शुरू की है। तो नाजरीन, इसमें कमाल रशीद साहब से पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं और कम्युनिटी को किस तरह इकट्ठा करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का, और थैंक यू वेरी मच। तो आप बताएं कि आप माशाल्लाह अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते थे कि जो लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं वो एक दूसरे से मिलें, उनको एक मौका हो, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो मिल सकें, एक दूसरे को जान सकें। इस वास्ते माशाल्लाह इतने लोग आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। ईद का मौका है, कनाडा डे है, हैप्पी कनाडा डे टू ऑल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल अपना पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना प्रोग्राम शुरू किया और जिस स्टेज पे पहुंचा, हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने पाकिस्तानियों को एक जगह इकट्ठा करने का वो किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। ये नाजरीन अब लोगों से मिलते हैं, शॉर्ट कमेंट्स होंगे आप। जी, मेरा नाम आरिफ मलिक है। पहले तो मैं मुबारक कमाल साहब को देना चाहता हूँ कि इस वंडरफुल इवेंट में इन्होंने बुलाया है हमें और मैं आने का मौका दिया है और अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका दिया मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में। और मैं मुबारक देता हूँ तकाफ साहब को कि दिल अपना पाकिस्तान जो शुरू किया है, अल्लाह ताला इनमें बरकत डाले। And congratulate to Canada Day, 150 years birthday, and we'll just have good time and get together. थैंक यू वेरी मच। जी, आपको यंगस्टर्स आप ये नेक्स्ट क्या कहना चाहिए, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज हु आर इमर्जिंग फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज एंड फ्रॉम देयर स्कूल्स, तो आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि क्या कौन से ग्रेड में हैं और कनाडा डे पे पैदा होते हैं। जी अस्सलाम, मेरा नाम है हैदर और मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी सेकेंडरी, मैं तक स्कूल में हूँ। और जी हैप्पी कनाडा डे। थैंक यू वेरी मच। जी, आप बताइए कुछ। मेरा नाम वसीम अहमद है कि मैं एक्चुअली ओमान में काम करता हूँ। अच्छा, I'm here only for ईद। ओ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसको। वेरी गुड, ईद मुबारक है। थैंक यू। जी, आप जी, मेरा नाम ताहिर है। ताहिर। हाँ, मैं तो कमाल भाई का पड़ोसी भी हूँ और जो है मैं रिसेंटली मूव किया मैंने यहाँ पे। और हैप्पी कनाडा डे। हैप्पी कनाडा डे। थैंक यू वेरी मच कमाल भाई बिल्कुल। फॉर अरेंजिंग दिस जी, आप इवेंट। और
لائک یہاں پر بین ہیئر فار وائل، لیکن یہ کہ ہماری کمیونٹی یہاں پہ بہت اسپریڈ آؤٹ ہے، تو گیٹ اے چانس ٹو میٹ پیپل، تو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی آ کے لوگوں سے ملیں اور یو نو جسٹ گرو یور نیٹ ورک. ویری گڈ. آپ نے ہیپی کینیڈا ڈے کا کلر بھی پہنا ہوا ہے تو ہیپی کینیڈا ڈے اور عید مبارک. گڈ. جی السلام علیکم. موسم علی میرا نام ہے. ہیپی کینیڈا ڈے، عید مبارک. عید مبارک. بہت بہت شکریہ. آپ ڈاکٹر صاحب ریئر حبیب ہوں کے جاننے والوں میں سے، اور ان کے حبیب ہیں. میرے حبیب ان کے حبیب ہیں. حبیب کا مطلب عربی میں دوستی کا ہے. حبیبوں کے حبیب، حبیب کے حبیب ہو گئے. بالکل. جی السلام علیکم احمد صاحب، کیا حال چال ہے؟ ہاں جی حیات صاحب. حیات احمد میرا نام ہے. بالکل. 3 سال پہلے میں یہاں آیا ہوں البرٹا سے، آئل اینڈ گیس میں انجینئر ہوں، اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں عید پہ اور کینیڈا ڈے پہ. میں تو سمجھتا تھا کہ البرٹا میں ہی بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر یہاں پہ بھی اور مجھے ایکٹیویٹی اور مل رہے ہیں ویسے ہی اچھے لوگ. شکریہ. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ. السلام علیکم. جی آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. اور میرا نام عبدالحمید ہے. میں تقریباً 15 سال سے یہاں وینکوور میں رہ رہا ہوں، اور یہ لائک انہوں نے کہا آئیے لائیے کھائیے اور ہنسیے اور چلے جائیے. تو اٹس اے گڈ ون، اٹس اے ویری گڈ ون. کمال صاحب میرے ساتھ ہیں، اور اسی کے ساتھ آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. اس میں تھوڑا سا عید کے حوالے سے اور جو کینیڈا میں نیو امیگرنٹس ہیں ان کے حوالے سے آج کی یہ خوبصورت تقریب یہاں سجائی گئی ہے، میٹ اینڈ گریٹ. اور اس تقریب کا آئیڈیا اور میٹ اینڈ گریٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ زمکا ملک صاحبہ کا ہے، اور ان کو بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی تقریب کا انعقاد کیا ہے جس سے کہ سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتی ہے. اور زمکا ملک کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ایونٹ کو سپورٹ کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے. مصباح یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ تسکین یہاں پر ہے، انجم ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اکنالج کرنا چاہیے. ہنا ہے، ہنا گیلن، جنہوں نے کہ آج کی اس تقریب کو کامیاب بنایا ہے. اور پہلے میں زمکا ملک صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا کہ اس تقریب کا انعقاد ہو، جس طرح سے آپ نے بچوں کا کوئز کیا رمضان کے حوالے سے اور بڑوں کو بھی گفٹس دیے، بہت اچھا لگا. شکریہ ہما. میں جب سے کینیڈا آئی ہوں، میں آئی تھی 2003 میں، تو میں نے ہمیشہ والنٹیئر کیا ہے، اور اس لیے میں کمیونٹی کے کچھ مسائل کو بھی جانتی تھی. اور جو پاکستانی وینکوور پیج ہے اس پہ میں نے دیکھا کہ لوگ بہت تنہائی بھی محسوس کرتے ہیں جو نئے آتے ہیں، اور ان کے کنیکشنز بھی نہیں بنے ہوئے، اور ان کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو وہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں. لوگ ان کے جب خود عید میں سے لوگ جوابات بھی دیتے ہیں، اور جو ہمارا مشن تھا وہ کچھ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے
निशान दिल अपना पाकिस्तान। जान दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आज पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन की एक पिकनिक में आए हुए हैं और कम्युनिटी बहुत तादाद में यहाँ पे आई हुई है। जॉक द जॉक जो यहाँ पे आई हुई है और लोग मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ। ये फैमिली पिकनिक थी और इट्स रियली गुड गैदरिंग है यहाँ पे। 14 अगस्त से पहले ये एक बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई है यहाँ पे पाकिस्तानियों की, जो कि 14 अगस्त को भी हम मनाते हैं यहाँ पे। तो नाज़रीन देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है कि सारी कम्युनिटी इकट्ठी है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, दौड़े भी हैं और आप जैसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं। इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है। अल्लाह भी हमें मौका दे कि इसी तरह हम पॉलिटिक्स भी में आएँ, इसी तरह पैसे भी खर्च करें और कम्युनिटी का नाम बनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल अपना पाकिस्तान के थ्रू कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? यही है कि कीप अप द गुड वर्क यू आर डूइंग, कम्युनिटी को इकट्ठा करें, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तजिया बड़ा सही करें, दैट्स व्हाट यू डू ऑलरेडी। अल्लाह में आपको हिम्मत दे, तरक्की दे, तो आपको साबित कदम रखे, दैट्स व्हाट वी नीड, क्योंकि यू आर नॉट ओनली वर्किंग योरसेल्फ, यू आर बिल्डिंग द नेक्स्ट जनरेशन। कीप दैट इन माइंड। हमारे आपसे बड़ी होप्स हैं, तो अल्लाह में आपको पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। अलीम भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बड़ा अच्छा है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन्होंने एसोसिएशन वालों ने पार्टी दी है, गुड एक्चुअली, बारबेक्यू है, वाज गुड एक्चुअली, सो एंजॉयिंग ओवर हियर। वेरी गुड। मौका मिलता है और वैसे भी गेट टू नो द पीपल, जो नए लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो एक दूसरे लोग इंटरमिंगल करते हैं और इट्स गुड फॉर द कम्युनिटी, यू नो, क्योंकि यहाँ पे मौसम ज़्यादा तो आपको पता ही कैसा रहता है, विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। आई मीन, यू नो, इट्स फ्रेश है, ये सारी चीज़ें। और फिर ये खाना जो है बारबेक्यू वगैरह बड़ा हेल्थी है, नॉट फ्राइड एंड स्टफ लाइक दैट। सही है कि बच्चे खेलें, इनको देख के खुशी होती है, हाँ, इसको देख पेरेंट्स खुश होते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स कितने बिजी रहते हैं और दिस इज़ द टाइम टू गेट टुगेदर, और बच्चों को एक मौका मिल जाता है कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें और एक You're not
your effort. He is the man. Janab, he is the man. खुश जायका मिठाइयाँ खानी हो या निम्को खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट